دینداروں، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینداروں، جب بھی ہم روحانی مجلس میں شامل ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آنے والی دنیا کا، دوسری دنیا کا ایک تصور آتا ہے، اور یہ سوال ہمیشہ ہمارے ذہن میں آتا رہتا ہے کہ آنے والی زندگی کیسی ہے، دوسری دنیا کیسی ہے، ہماری روح کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ دنیا کے جتنے بھی بڑے مذاہب ہیں، اللہ میں ماننے والے سب لوگ جو چند بنیادی چیزوں پر عقیدہ رکھتے ہیں، ان میں سے ایک عقیدہ ایک ایسے دن کا عقیدہ ہے کہ جس دن ہمیں اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا، جسے ہم قیامت کہتے ہیں یا روز حساب کہتے ہیں یا روز حشر کہتے ہیں یا ڈے آف ججمنٹ کہتے ہیں۔ دراصل مذہب اور مذہب میں حکم دیے جانے والے تمام اعمال کا دار و مدار اسی کانسیپٹ پہ ہے۔ اگر ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا اور ہم سے یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کے اچھے اعمال کا آپ کو بدلہ ملے گا اور آپ کے برے اعمال کا بھی آپ کو بدلہ ملے گا، اگر یہ بات ہمارے ذہن میں کہیں نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی اپنے اعمال کو واچ نہیں کرتے، کبھی بھی اپنے اعمال کا خیال نہیں کرتے، درندوں کی طرح زندگی گزارتے جن کو اپنے کسی بھی عمل کا کوئی حساب نہیں دینا پڑتا ہے۔ تو یوم الآخرہ یعنی قیامت کا عقیدہ، یہ عقیدہ کہ کسی نہ کسی صورت میں ہمارے اعمال کا ہمیں حساب دینا ہوگا، یہ ایک لنگر کی طرح ہے، ایک اینکر کی طرح ہے جو ہماری زندگیوں کو اور ہماری زندگی کے اعمال کو پکڑ کے رکھتا ہے اور ہمیں سیدھے راستے پر رکھتا ہے۔ مگر یہ قیامت کیسی ہوگی؟ یہ جو قیامت کے دن کا منظر بتایا جاتا ہے وہ کب ہوگا، وہ دن کیسا ہوگا، کس طریقے سے حساب و کتاب ہوگا؟ آپ دیکھتے ہیں مذہب کے بارے میں جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں انٹرپریٹیشن کی بہت بات آتی ہے، تشریحات کی بات آتی ہے۔ تو قیامت کے بارے میں بھی مختلف تشریحات موجود ہیں۔ اس میں اہل شریعت کی اپنی تشریح ہے، اہل طریقت باطنیت صوفیوں کی اپنی تشریح ہے، دوسرے طریقے والوں کی اپنی تشریح ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ساری دنیا اچانک ختم ہو جائے گی اور آج تک جتنے بھی لوگ مرے ہیں وہ سب زندہ کیے جائیں گے، اللہ اپنا دربار لگائے گا اور ہر ایک سے اس کے اعمال کا حساب کتاب پوچھا جائے گا، اور خدا کے پاس ہم میں سے ہر ایک کے اعمال کا حساب کتاب و ریکارڈ موجود ہے، کوئی چیز ہم جھٹلا نہیں سکیں گے، نظروں سے خود دیکھیں گے، اور اس طریقے سے ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے گا اور اپنے اعمال کے مطابق ہمیں درجات یا مراتب دیے جائیں گے۔ اور یہ ایک ظاہری لیول کی تشریح ہے جو اہل ظاہر بتاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے ساتھ ہماری قیامت ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے، آج آپ اچھا کرتے ہیں فوراً اچھے یا برے اعمال کا آپ کو بدلہ ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کی ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ من مات فقط قامت القیامہ، جو شخص مر گیا اس کی قیامت ہو گئی۔ تو قیامت کے بارے میں مختلف تشریحات کی جاتی ہے، جس طرح مذہب پہ عمل کرنے کے بارے میں بھی مختلف لیولز ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں لوگ ظاہری لیول پر بھی عمل کرتے ہیں، شریعت کے لیول پر بھی عمل کرتے ہیں، لوگ طریقت کے لیول پر بھی عمل کرتے ہیں، لوگ معرفت کے لیول پر بھی عمل کرتے ہیں۔ عام لیول کا انسان ہوتا ہے مذہب میں، مومنین کے لیول میں ہوتا ہے، ولی اولیاء کے لیول کا ہوتا ہے، انبیاء کے لیول کا ہوتا ہے، اور ہر لیول کے انسان جو ہے وہ اپنے اپنے طور پہ مذہب پہ عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر لیول کا انسان مذہب کی ان باتوں کو اپنے طور پہ تشریح کرتا ہے۔
تو قیامت کی بھی مختلف تشریحات کی جاتی ہیں، اور ان تشریحات میں سے مثال کے طور پہ بہت سی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ مذہب میں چونکہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے حواس سے باہر ہوتی ہیں، اس لیے ان کو سمجھانے کے لیے تمثیلات، ایگزامپلس، مثالوں کے ذریعہ، ایلیگوریکل لینگویج میں، تمثیلی زبان میں وہ باتیں سمجھائی جاتی ہے۔ تو آج بھی ہم ایک تمثیلی زبان میں ایک بات جو ہم کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے قیامت کے حوالے سے، دنیا کے اخلاقیات کے حوالے سے، آج اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اور یہ ہمارے گنان لٹریچر میں پایا جانے والا ایک گنان ہے جو پیر شمس سے منسوب کیا جاتا ہے، اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبرائیل کے درمیان ایک ڈائلاگ ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، اور حضور اکرم جو ہے وہ جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد دنیا میں تجھے کتنی مرتبہ آنا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے 10 دفعہ دنیا میں آنا ہے، اور 10 میری وزٹس ہوں گی دنیا میں، اور ہر دفعہ میں ایک ایک چیز دنیا سے اٹھا کے چلا جاؤں گا، جب آخری چیز بھی اٹھا جاؤں گا تو سمجھنا قیامت کی علامت اور قیامت کی نشانے آپ کو مل گئی۔ جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا، یہ جو باتیں اس میں کہی گئی ہے اس کو بالکل لٹرلی، یعنی ظاہری الفاظ کی صورت میں یا بالکل ظاہری طور پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں جو میسج ہے، اس میں جو مثال بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس میں جو مورل لیسن ہم کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے، اس کی طرف دھیان دینے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ یہ کہ ہم ان ظاہری چیزوں کو ڈھونڈنے اور دیکھنے کی کوشش کریں جو کہ اس میں کہا گیا ہے۔ ہم جب زمانے کے تصور کو، ٹائم کے تصور کو، ادوار کے تصور کو سامنے لاتے ہیں تو ایک بات ہمیشہ بتائی جاتی ہے، آپ کو گنان لٹریچر میں بھی ملے گا، آپ کو دوسرے لٹریچر میں بھی ملے گا، کہ جوں جوں زمانہ گزرتا جاتا ہے انسان کا مذہب پہ عمل کرنے کا جو رویہ ہے اور انسان کے جو اخلاقی ضابطے ہیں وہ کمزور سے کمزور تر ہوتے جاتے ہیں، کم سے کم تر ہوتے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جو پہلا یگ تھا وہ ست یگ تھا، اور اب جو آخری زمانہ ہے یہ کل یگ ہے۔ پہلے زمانے میں 100% دھرم تھا، اب جا کے شاید 1% دھرم بھی آپ کو نہ ملے۔ یہ بھی سمبولیکلی مثالوں کی زبان میں ہم سے بتایا گیا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مادیت کا انسان پہ غلبہ بڑھتا جائے گا، اور مذہب کی اور اخلاقی تعلیمات کی جو قوت ہے وہ انسان کی زندگیوں سے کم تر ہوتی جائے گی، اور اس میں انسان کو اپنے مذہب پر، اپنے روحانی زندگی پر عمل کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ سرکار مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے، آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں ایک سیرت کانفرنس ہوئی تھی جس کے بہت سے اجلاس ہوئے تھے، ان میں سے کراچی کے ایک اجلاس کی مولانا حضرت امام نے صدارت فرمائی تھی، اور اس میں مولانا نے جو وہاں ایڈریس کیا تھا، تقریر کی تھی، اس میں مولانا نے ایک بات فرمائی ہے جو اس کے ساتھ بہت زیادہ فٹ ہوتی ہے۔ یہ بات امام نے فرمایا کہ میں نے مغربی دنیا میں انسانی تعلقات کے رویے میں ایک گہری تبدیلی کا مشاہدہ کیا ہے۔ اخلاقیات کے لنگر اتنی گہرائی میں چلے گئے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی حیات پر اب ان کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی ہے۔ اور آپ ساتھ ساتھ مولانا حضرت امام نے اپنے اس دورے کے دوران جو فرامین ہمیں فرمائے ہیں ان کو بھی ریلیٹ کرتے جائیے گا جب یہ باتیں ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ جو ہمارے ایتھکس کو سنبھالنے کی جو اینکر ہے، جو لنگر ہے، جو ہماری زندگی کو ایک اچھے انسان کے طور پہ سنبھال کے رکھے، وہ اتنی نیچے چلی گئی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اب وہ اس کشتی کو، ہماری حیات کی کشتی کو پکڑ رکھنے کے قابل نہیں ہے، اور اب ہماری کشتی جو ہے وہ ڈاواں ڈول ہو رہی ہے۔ یعنی ہماری جو اخلاقی بندھن ہے، جو ایتھیکل پرنسپلز ہیں، وہ ہمارے لائف میں بہت کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ جو کبھی غلط تھا وہ اب صرف غیر رسمی ہو گیا ہے۔ پہلے ہم کہتے تھے کہ یہ بات غلط ہے، مگر آج ہم کہتے ہیں کہ یہ
ٹریڈیشنل نہیں ہے لیکن اب چل سکتا ہے، اور شخصی آزادی کے خاطر اسے برداشت کر لیا جاتا ہے۔ کل آپ کہتے تھے یہ بات غلط ہے، آج جب وہ آدمی کرتا ہے آپ کہتے ہیں بھائی انڈیویجول فریڈم کی بات ہے، ہر آدمی آزاد ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ کل کی غلط بات آج آپ برداشت کرنے لگے ہیں، اور جو کچھ برداشت کیا جاتا ہے وہ جلد ہی قبول ہو جاتا ہے۔ کل آپ نے صرف برداشت کیا تھا، آج جو ایکسپٹیبل ہو گیا کل وہ فیشن بن جائے گا ہمارے لیے۔ اس کے برعکس جو کبھی صحیح تھا وہ اب فرسودہ اور غیر رواجی ہو گیا ہے، اور وہ اکثر تمسخر کا نشانہ بن جاتا ہے۔ کل جس بات کو آپ صحیح سمجھتے تھے، مثلا یہ کہ اولاد ہمیشہ ماں باپ کے حکم کے تابع رہے یا ماں باپ کا بہت زیادہ احترام کرے، آج اگر ایسا کوئی بچہ نظر آتا ہے تو اسے کہتا ہے تو ابھی تک بچہ ہے کیا، ماں کا دودھ پیتا، اتنا زیادہ پیرنٹس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس وقت وہ بات اچھی سمجھی جاتی تھی، آج اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آج کوئی آدمی اگر اپنی آنےسٹی کا، اپنی انٹیگریٹی کا، اپنی ایمانداری کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ تمہیں بازار کا علم نہیں ہے، تمہیں دنیا کا علم نہیں ہے کہ دنیا میں کتنی تبدیلی آ گئی ہے، آیا ہے بڑا ہریش چندر بننے والا، سچا انسان بننے والا۔ اب دیکھیں آج اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں یہ جو ایتھیکل ویلیوز ہماری سوسائٹی کے اندر ہے، ہم نے اس میں گہری تبدیلی دیکھی ہے، اور یہ بات مولا فرماتے ہیں ہمارے لیے نقصان کے باعث ہو سکتا ہے۔ تو ٹائم کا جو بہاؤ ہے، وقت کا جو بہاؤ ہے، اس میں یہی کہا گیا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے اخلاقی ضابطے ہیں وہ کمزور پڑتے جاتے ہیں ہماری زندگیوں سے۔ ہم بہت زیادہ دنیاوی چیزوں کی طرف یا اپنے ذاتی مفاد کی طرف توجہ دیں گے، اور خدا کی بنائی ہوئی اس خوبصورت دنیا کے بہت سارے خوبصورت رشتوں کو ہم کسی اور وجہ سے کمزور کرتے جائیں گے اور توڑتے جائیں گے۔ تو اس گنان کے اندر اسی قسم کا پیغام دیا گیا ہے کہ دنیا میں ایک دفعہ آؤں گا یہ لے جاؤں گا، دوسری دفعہ آؤں گا یہ لے جاؤں گا، اور بس دنیا میں کچھ بھی نہیں بچے گا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹائم مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا، بشرطے کہ آپ نے اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ اس میں سنبھال کے رکھا اور زمانے کے امام کی ہدایت پر عمل کیا۔ تو فرماتے ہیں سنو سنو مومنو، سنی من لاونا، سننے سریکھی باتیا جی، کہ مومنو یہ بات سنو اور اس کو دل میں لانا، یہ سننے جیسی باتیں ہیں۔ قیامت کا ڈر بہت من لاونا، آپ ڈراو چھاتیا، اپنے دل میں قیامت کا بڑا خوف رکھنا، کیونکہ اپنے اعمال کا حساب کتاب تو دینا ہوگا۔ اور جو شخص مضبوطی سے اپنے دل میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کے ایک ایک عمل کا اسے بدلہ ملتا ہے، اس کا عمل ہمیشہ کنٹرولڈ رہتا ہے، کیونکہ اس سے نظر آتا ہے اس کی زندگی میں کہ میں نے یہ کیا، اس کا مجھے یہ بدلہ ملا ہے۔ آپ ڈرا وہ چھاتیا، اپنے دل میں، اپنے سینے میں ہمیشہ ڈر، خوف خدا رکھنا۔ آخر نبی محمد جبریل کو کیتی بیر ہے تجھے آنا جی، مجھ پیچھے دنیا میں کیتی بیر ہے تجھے آنا جی۔ حضور اکرم جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ میرے بعد، میرے پیچھے دنیا میں تجھے کتنی دفعہ آنا ہے؟ آخر جبرائیل سنو نبی محمد، 10 بیر ہے مجھے آنا جی۔ جبرائیل فرماتے ہیں کہ نبی محمد سنیے، میں 10 دفعہ دنیا میں آؤں گا۔ پہلی بار سنو یا محمد، پھر کر ہے مجھے آنا جی، پہلی بار میں پھر کر آؤں گا، سو برکت لینے کاجے جی، دنیا میں سے برکت لے جاؤں گا، سو نہ رہوے کچھ باقی جی۔ خیال آتا ہے کہ امام برکات کی اتنی دعائیں کیوں دیتے؟ سمجھ میں آتی ہے بات کہ امام برکات کی اتنی دعائیں کیوں دیتے؟ کہ دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں برکت کا مطلب چیزوں کی فراوانی ہے، چیزوں کی فراوانی نہیں، ان چیزوں سے ملنے والی، اگین میں برکات کا ورڈ یوز کرتا ہوں چونکہ مولا نے فرمایا برکات ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کا کسی بھی زبان میں ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں ایک بھرپور ہونے کی علامت، ایک بھرپور ہونے کی نشانی ہے۔
پہلے لوگوں کے پاس مال کم تھا مگر دل میں خوشی زیادہ تھی. آج مال بہت زیادہ ہے مگر وہ مال ان کو وہ خوشی فراہم نہیں کر سکتی. مولانا نے اپنے فرمان میں فرمایا کہ آنے والی زندگیوں میں، آنے والے سالوں میں بہت زیادہ مادی ترقیاں، مادی دولت تم کو ملے گی، لیکن اگر تم نے ان مادی چیزوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا اور یہ نہ سمجھا کہ یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہے، تو پھر اس میں سے تمہیں وہ سکھ اور ہیپینس نہیں ملے گا. وقت کی برکات نہیں ہے، لوگوں کے ٹائم میں سے برکت چلا گیا ہے. مذہب کے خاطر تھوڑا ٹائم دینا، عبادت کے لیے وقت دینا، بیت الخیال روحانی خوشی کی ہماری جگہ جو ہماری زندگی کی بنیاد ہے، ہماری روحانی زندگی کا لنگر ہے، مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے ہمارے لیے. اس لیے آج مولا فرماتے ہیں جس وقت جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے خدا کو، اپنے مولا کو یاد کر لو تاکہ اس وقت میں تم کو خوشی ملے، تم کو ہیپینس ملے. تو جو چیزیں خدا نے ہمیں دنیا میں نصیب کی ہے ان میں سے ہمیں خوشیوں کا حاصل ہونا برکات ہے. اور آج مولا فرماتے ہماری دعا ہے کہ تمہیں برکات ملے، مور برکات اینڈ مور برکات. مولا فرماتے آپ کی زندگیوں میں برکات کی دعاؤں کی ضرورت ہے. دوجی بار سنو یا محمد پھر کر ہے مجھے آنا جی، دوجی بار میں پھر کر آؤں گا سو محبت لینے کاجے جی. دنیا میں سے محبت لے جاؤں گا سب بے محبت ہو جاوے جی. دنیا میں سے محبت چلی جائے گی، انسان کی انسان سے محبت، خاندان کی خاندان سے محبت. سمجھ پڑتی ہے کہ آج مولا ہمارے آپس کے یونٹی کا فرمان اور دعائیں دیتے ہیں، خاندان میں یونٹی اور خاندان میں محبت کی دعائیں دیتے ہیں اور آپس میں مل کر رہنے کی دعائیں دیتے ہیں. آج محبت کا اندازہ بھی دولت سے کیا جاتا ہے. یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں، اب تو ہماری ہر زندگی میں ہر ایک کی زندگی کا یہ تجربہ ہے. انسان کا انسان پہ بھروسہ نہیں. جس کے ساتھ عام طور پر کوئی دنیاوی یا مادی فائدہ ہمیں نہ ہو، ہم ان سے کوئی تعلق اور کوئی رشتہ نہیں جوڑتے. ہر شخص دوسرے شخص کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. عام بات کرتا ہوں، اس میں اختصاص اپنی جگہ پر ہے. فیملیز، اولاد ماں باپ تک کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. کتنے پیرنٹس آپ کو نظر آئیں گے جنہیں خدا نے اولاد کی بخشش دی ہوئی ہے، بیٹوں کی بخشش ہے، بیٹیوں کی بخشش ہے، مگر آپ ان کی حالت دیکھیں کہ وہ اولاد ماں باپ کو اپنے گھر رکھنے کو تیار نہیں ہے، تیار نہیں ہے. ایک دوسرے کے ہاں بھیج دیتا ہے، دوسرا تیسرے کے ہاں بھیج دیتا ہے. وہ ماں باپ جو پیار محبت شفقت سے خدا کی اس نعمت کو پال پوس کر اتنا بڑا کرتی ہے، وہ اپنے ماں باپ کا حال ایسا کرتی ہے کہ ان کے ایک گھر سے دوسرے گھر، یعنی اتنے خوبصورت بڑا خاندان ہونے کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. اس لیے تو مولا فرماتے ہیں کہ آئی ریکویسٹ مائی ینگر اسپرچل چلڈرن. امام نے فرمایا ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے نوجوانوں سے کہ اپنے ماں باپ کی اور گرانڈ پیرنٹس کی دیکھ بھال کریں. زمانے نے آپ کے لیے یہ مشکل بنا دیا کیونکہ یہ سب مادیت کا دباؤ ہے، مادیت کا پریشر ہے. یہ نہیں ہے کہ بھئی جبرائیل آتا ہے خاص محبت چھین کے لے جاتا ہے، بلکہ یہ کہتا ہے ٹائم ایسا آئے گا کہ محبت سے زیادہ قیمتی چیزیں اور ہو جائیں گی، اور سب سے زیادہ ہر انسان کی جو خود غرضی ہے اور مادی چیزیں ہیں وہ ان کے نزدیک سب سے زیادہ اہم ہو جائے گی. جس کے لیے مولا نے ہمیں خبردار کیا کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ مادی چیزوں کا حصول آپ کی زندگی کا واحد مقصد بن جائے. مولا نے فرمایا یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت ہی غلط فیصلہ ہوگا، ایک بہت ہی غلط راستہ ہوگا، اور یہ ایک غلط رہنمائی ہوگی آپ کے لیے. تیسری بار سنو یا محمد پھر کر ہے مجھے آنا جی، تیسری بار میں پھر کر آؤں گا سو رحمت لینے کاجے جی. دنیا میں سے رحمت لے جاؤں گا سو کण اوچھا تیاں پاکے جی.
میری تیسری وزٹ ہوگی، دنیا میں سے رحمت لے جاؤں گا، دنیا میں سے رحمت لے جاؤں گا۔ آج دنیا کے اتنے ممالک ہیں، میں صرف ایک سوال آپ سے پوچھوں کہ یہ سارے ممالک سب سے زیادہ کس چیز پر پیسہ خرچ کرتا ہے؟ ہمارا پاکستان جیسا غریب ملک جس کے ہاں کتنے مسائل موجود ہیں، مگر پوچھئے سب سے زیادہ پیسہ کس پہ خرچ ہوتا ہے؟ کہیں بھی دنیا میں جائیں، دنیا میں غربت اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ کہاں جاتا ہے یہ سارا پیسہ؟ ہتھیاروں میں جاتا ہے، آرمز اینڈ ایمونیشن میں جاتا ہے۔ دنیا میں آرمز اینڈ ایمونیشن پہ، ہتھیاروں پہ جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس کا تھوڑا سا پیسہ اگر انسانیت پہ خرچ کر دیا جائے تو یہ غربت اور یہ بے روزگاری اور یہ مکان یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مگر انسان کو تباہ کرنے کے لیے، انسان کو دبانے کے لیے، ایک دوسرے کی دشمنی کے سامان کے لیے جتنا پیسہ خرچ کرتا ہے، اس کا 1% بھی محبت کے واسطے خرچ نہیں کرتا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، خدا فرماتا ہے محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھی ایک دوسرے پہ بڑے مہربان ہے، دشمنوں پہ سخت ہے مگر آپس میں بڑے مہربان ہے۔ مگر محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کا کیا حال ہے، جن کو خدا نے فرمایا کہ ایک دوسرے پہ بڑی رحم کرنے والی قوم ہے یہ، ان کا کیا حال ہے؟ وہ بھی اتنا ہی پیسہ ہتھیاروں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ مسلمان کو مارنے کے لیے یا مسلمان دوسرے مسلمان سے اپنے آپ کو دفاع کرنے میں خرچ کرتا ہے۔ رحمت کہاں ہے؟ اور ان تمام مسائل کا حل یہی ہے کہ رحمت، انسان کرو مہربانی تم اہل زمین پر۔ انسان اگر زمین پہ بسنے والوں کے ساتھ تھوڑی سی رحمت، تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ، تھوڑی سی شفقت کے ساتھ پیش آ جائے تو کتنے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ مگر یہ جو رحمت کا مادہ ہے، رحمت کی تعلیم ہے، امام فرماتے ہیں ہمارا طریقہ اسلام از a religion of peace, of love, of care, of generosity۔ یہ تو صرف نام میں رہ گئے ہیں، اوصاف کدھر ہیں؟ اور مولا فرماتے ہیں کہ آپ اپنی زندگیوں میں ان ایتھیکل پرنسپلز کو برقرار رکھیں تاکہ یہ صفت ہمیشہ ہماری زندگیوں میں موجود رہے۔ چوتھی بار سنو یا محمد پھر کر ہے مجھے آنا جی، چوتھی بار میں پھر کر آؤں گا تو شرم لینے کا جی، عورت مرد سے شرم لے جاؤں گا، سب ڈھورا ریتا ہو جاوے جی۔ چوتھی بار میں آؤں گا، شرم لے جاؤں گا مرد اور عورت سے۔ میں کہتا ہوں جو پہلے امام نے فرمان میں فرمایا، کل جو چیز آپ برداشت نہیں کر سکتے تھے، آج اگر وہ چیز نہ کی جائے تو آپ کہتے تمہارے فیشن کو کیا ہو گیا ہے، تمہارے ایٹیکیٹ کو کیا ہو گیا ہے، تمہاری سویلٹی کو کیا ہو گیا ہے، تمہاری شرافت کو کیا ہو گیا۔ عورت مرد سے شرم لے جاؤں گا، سب ڈھورا ریتا ہو جائے، یعنی سب جانور جیسے بن جائیں گے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے، کیا آپ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ بیٹھ کر اب ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں؟ کوئی بھی شریف شائستہ فیملی اپنی پوری فیملی کو ایک ساتھ لے کر ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں جو چیز آپ کے والدین، ہمارے والدین سوچ نہیں سکتے تھے وہ کچھ آج ہو رہا ہے، اور مولا نے فرمایا کہ آپ اپنی زندگیوں میں یاد رکھیے گا کہ بہت سی چیزیں، بہت سے ویلیو سسٹم آپ کی زندگیوں میں ایسے آئیں گے جو آپ کے نہیں ہیں، جو باہر سے آئیں گے، وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، اور آپ ان کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی غلطی مت کرنا۔ یہ نہ سوچیں کہ جو چیزیں میڈیا کی طرف سے آ رہی ہے، جو چیز ہمیں اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے، بس وہی زندگی ہے، بس وہی رواج ہے، بس وہی ہماری زندگی کا آج کا رسم و رواج ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ آپ اپنے اخلاقی دائرے کو توڑیں اور ان سے باہر نکلیں، کیونکہ ان میں بعض اور لوگوں کا مفاد موجود ہے،
بار بار امام زور دیتے ہیں کہ مضبوطی سے اپنے اخلاقی دائرے کو تھامے رہے. فرماتے ہیں سب ڈھورا ریتا ہو جاوے جی، سب جانور جیسے بن جائیں گے، اور اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ اب یہ کچھ سدھارنے کے لیے آسمان سے کوئی فورس نہیں آئے گی. زمانے کے امام کی ہدایات ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو سنیں، ذہن میں رکھیں اور عمل کریں. امام ہمیں اس قسم کی بے راہ روی سے روکنا چاہتے ہیں، راہ راست پر رکھنا چاہتے ہیں، اور راہ راست پر رہنے کی کوشش کریں. مگر دیکھیے جو کچھ کہا گیا ہے وہ کتنا سچ، صحیح اور بالکل بین ایپرنٹ بن کے ہمارے سامنے ہے. 5ویں بار سنو یا محمد پھر کر ہے مجھے آنا جی، 5ویں بار میں پھر کر آؤں گا، سو سخاوت لینے کاجے جی، دولت مند سے سخاوت لے جاؤں گا، سو نہ رہے کچھ باقی جی. اس طرح میں نے آپ کو عام سے نیمونیشن کا حوالہ دیا. اب پھر سے کہتا ہوں، غربت، ناخواندگی، ان پڑھ رہنا، اکنامک پرابلم کوئی پرابلم نہیں ہے. دنیا میں جن کے پاس ہے وہ اگر اپنی دولت کا تھوڑا سا حصہ انسانیت کے ساتھ شیئر کر لے. لیکن آج جو سخاوت بھی کرتا ہے، کوئی آپ کو مدد بھی کرتا ہے، تو کتنی شرطیں لگا کر کرتا ہے. کوئی بھی ملک آپ کی مدد کوئی سیاسی شرطوں کے بغیر نہیں کرتا، اور آپ کی ایک دو اپنی پولیٹیکل ڈیسیشنز کی وجہ سے آپ کی ساری سخاوت آپ سے روک دی جاتی ہے. تو وہ سخاوت نہیں ہے، وہ سخاوت نہیں ہے، وہ سیاست ہے. اور آج اگر کوئی سخاوت کرنا بھی چاہتا ہے عام طور پہ، تو سخاوت سے پہلے اپنا نام لکھوائے گا، بعد میں سخاوت کرے گا. اسلام کہتا ہے سخاوت ایسی کرو کہ تم ایک ہاتھ سے دیتے ہو تو دوسرے ہاتھ کو اس کا اندازہ نہ ہو، اس کا علم نہ ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سخاوت نہیں ہے، سخاوت ہے. مگر سخاوت جس پیمانے پہ لوگوں کے پاس دولت ہے اس کے مقابلے میں سخاوت بہت کم ہے. اور آج اگر ہمارے کانٹیکسٹ میں سخاوت کا کوئی بہترین نمونہ، کوئی بہترین مثال دیکھنی ہے تو امام زمان شاہ کریم الحسین صلوات اللہ علیہ ہے، جو نہ صرف خود سخاوت کر رہے ہیں بلکہ سخاوت کی مہم چلا رہے ہیں، اور دنیا بھر کے ایسے سخی لوگوں کو اور سخی اداروں کو جمع کر رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ وہ دولت کہاں خرچ کی جانی چاہیے. کیونکہ یہ سارے اخلاقی بنیادیں محمد اور آل محمد کے گھر کے اندر ہے، وہاں سے پھوٹتے ہیں. اور جو اپنے آپ کو محمد اور آل محمد کے گھرانے سے وابستہ رکھتے ہیں وہ اس قسم کی آفتوں سے بچے رہتے ہیں. اس لیے ہمارے دھرم میں ہمیں بار بار یہ سکھایا گیا ہے، تمہارے پاس ایک روٹی ہے تو آدھی روٹی شیئر کر لو. یوز واٹ یو نیڈ اینڈ شیئر واٹ از ان ایکسس. مولا نے فرمایا تمہیں جتنا چاہیے استعمال کرو، مگر جو زیادہ ہے اس کو شیئر کرو، دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرو. اور مولانا حضرت امام نے اس دفعہ پاکستان کی جماعت سے تشکر کا اظہار کیا کہ امام کی خواہش کے مطابق وہ ان لوگوں کے ساتھ کتنی جنروسٹی کے ساتھ، فیاضی کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ جنہیں مدد کی، جنہیں امداد کی، جنہیں سہارے کی ضرورت ہے. اور یہ بہت بڑی دولت ہے ہماری. مولا نے فرمایا کم از کم ہم اپنی ذاتی زندگیوں میں یہ اصول ضرور بنائیں کہ خود بھی تھوڑی سخاوت کریں، اور یہ جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو سخاوت کرنا سکھائیے، ان کے ہاتھوں سے سخاوت کروائیے، یہ ان کی عادتوں میں بیٹھ جائے. تھوڑا ایکسٹرا پیسہ انہیں دیں، مگر ان کو بتائیں کہ بیٹا اس سے کسی کی مدد کرنی ہے. کس کی مدد کرنی ہے؟ ان کے ہاتھوں سے. کیونکہ یہ سنسکار اس طریقے سے ٹرانسفر ہوتا ہے، روایتیں اس طریقے سے جاتی ہیں کہ بچوں کو وہ دھرم سکھائے کہ بیٹا سخاوت کے بغیر زندگی کے کوئی معنی نہیں ہے. ہمارے پاس کتنی بھی دولت ہو، اگر دل ہمارا تنگ ہے تو ہم سے مفلس اور ہم سے غریب دوسرا کوئی بھی نہیں.